الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقیلا۔ اور رات کے کچھ حصے میں اس کے سامنے سجدہ کیجئے، اور رات طویل مل جائے تو اس کی خوب تسبیح کیجئے۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک گراں بار دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ الدہر کی آیہ مبارکہ نمبر 27 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے۔ اس کی وضاحت اور تفسیر آپ نے مفصل انداز میں سماعت کی۔ اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی عبادت کا ایک خوبصورت ایک اور پہلو ہے جس کو رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے کچھ حصے میں اپنے رب کے حضور سجدہ کیجیے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اس آدھا جو پہلا حصہ ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ اس میں نماز تہجد جو ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پہ بعض روایات کے مطابق کہ آپ پہ تہجد جو ہے وہ فرض تھی اور آپ نے ساری اپنی ظاہری حیات میں اس کو ادا فرمایا، باقاعدہ جیسے 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، لیکن بعض روایات دوسری ہیں وہ ہیں کہ فرض نہیں تھی۔ لیکن بہرحال حکم ظاہری طور پر آپ کو ہے، لیکن حقیقت میں کل اس پر میں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی کہ آپ کی عبادت کیسی تھی، آپ کا اللہ کو یاد کرنا کیسا تھا، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ وہ اس میں جب یہ اتنا تعلق تھا تو ان باتوں کے ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن یہ کس لیے ہے؟ تاکہ آنے والی جو امت ہے قیامت تک کے لیے ان کے لیے ایک یہ چشمہ نور اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے کہ جب بھی ان آیات کو وہ پڑھیں تو وہ اپنے رب کے ساتھ سجدوں والا جو تعلق ہے اس کو قائم کریں۔ اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ۔ پہلی تفسیر یہ کی گئی کہ نماز تہجد جو ہے وہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز تہجد کا اہتمام کرے۔ ایک تو یہ حکم دیا گیا، اور دوسرا جو اصحاب ظواہر ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ کا معنی یہ ہے کہ رات کے کسی بھی حصے میں جب بھی آپ کو موقع مل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ محبت ادا کر لیجیے۔ اب یہ معنی جو ہے اس لحاظ سے جو انہوں نے کیا، اس کا ایک اپنا ذوق ہے، اس کا ایک اپنا محبت والا پہلو ہے، اور ایک الگ سی چاشنی ہے کہ انسان کو رات کی، جو کہ اللہ نے رات کا ذکر کیا ہے، تو جب تک رات ہے، جس لمحہ بھی آپ نے رات کے کسی پہلو میں اٹھ کر اپنے مالک کے حضور سجدہ کیا اور اس کی بارگاہ میں جھک گئے، یہاں سجدہ بمعنی لغوی طور پہ نہیں ہے، مفہومی معنی میں ہے کہ اس کی بارگاہ میں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جو آپ کو جتنا آپ کا دل چاہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھا لیں، نہ شروع سے اچانک ایسا ہو۔ عبادت حقیقت میں عرض کروں، عبادت وہ ہوتی ہے جس کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ یہ اصل ذوق کی طرف آئیے، تعداد پوری کرنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد عبادت وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے قلبی ذوق کے ساتھ ادا کریں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں اور اس کو بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں تو بتائیے اللہ کے ہاں وہ عبادت پھر قبول ہوگی؟ عبادت کا بنیادی مقصد ہی ختم ہو گیا۔ عبادت ہے اصل میں کیا؟ اس کو آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرما دیا۔ فرمایا عبادت یہ ہے
کہ انسان یکسوئی کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ اس تعلق کے ساتھ کھڑا ہو کہ کیا فرمایا؟ کأنک تراہ، کہ وہ اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو شخص اپنے مالک کے دربار میں کھڑا ہو اور وہ اس چیز کو بوجھ سمجھ رہا ہو، تو کیا وہ یہ سمجھے گا کہ میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں یا اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں؟ نہیں، کیونکہ وہ مالک ایسا تو ہے نہیں کہ ظاہر ہمارا کچھ ہو اور باطن میں ہم کچھ سوچ رہے ہوں اور اس کو پتہ نہ ہو۔ وہ مالک تو ایسا ہے کوئی نہیں، وہ ظاہر سے زیادہ تو اندر کو جانتا ہے۔ تو پھر اس نے کیا کہنا ہے؟ جاؤ یہ نماز تمہارے منہ پر دے مارتا ہوں، ہے نا حدیث؟ کئی نمازی لائے جائیں گے قیامت والے دن، نمازیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ نماز تو انہوں نے بھی پھر پڑھی۔ اس لیے عبادت کا جو اصلی معاملہ ہے نا، عبادت کو بوجھ سمجھ کے نہیں ادا کرنا۔ کوئی بھی عبادت ہے، عبادت کو جب بھی ادا کرنا ہے تو اس کے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ 1000 رکعت بوجھ کے ساتھ ادا کی گئی، اس سے 2 رکعتیں 1000 کروڑہا مرتبہ افضل ہیں جو اس کے ذوق اور شوق پہ ادا کی جائے۔ یاد رکھیے گا، یہی فتویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اب اس میں کسی نے کوئی ایک ایسا سجدہ کر لیا اللہ کی بارگاہ میں، کوئی ایسا سجدہ کر لیا رات کے اس پہر میں اٹھ کر، جس سجدے میں اس نے اپنا تعلق اپنے مالک اور خالق حقیقی کے ساتھ ایسا جوڑا کہ جب کہا سبحان ربی الاعلی تو اس کی زبان کے ساتھ اس کا دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہو، تو اس کا ایک سجدہ بھی اس کے لیے کافی۔ یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے ایک آنسو کے بارے میں کہ قیامت والے دن جہنم جو ہے اس کے آدمی کے لیے بڑے عروج پہ چل رہی ہوگی اور یوں لگے گا کہ اب یہ بجھ بھی نہیں پائے گی، تو اللہ فرمائے گا اے جبریل میرے بندے کا وہ ایک آنسو لے آ۔ وہ لایا جائے گا اور وہ پوری جہنم میں ایسے ڈالا جائے گا تو پوری جہنم بجھ جائے گی۔ یا اللہ یہ کیا ہوا، اتنی بڑی جہنم جو اس پہ جل رہی تھی اور ایک چیز چھوٹے سے آنسو نے بجھا دی۔ فرمایا یہ اس کا ایک آنسو جو میرے خوف میں نکلا تھا نا، اس نے پوری آگ کو بجھا دی۔ اس حقیقی ذوق کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ ضروری نہیں کہ پہلے دن آپ کسی شخص کو شروع کریں، آؤ جی 5 نمازیں 500 با جماعت ساتھی۔ ایک طریقہ تبلیغ تھا آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کئی لوگ ایسے آتے تھے کہ جی ہم نہیں 5 پڑھتے، مسلمان ہوتے ہیں لیکن یہ جو آپ 5 نمازیں کہتے ہیں نا یہ نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا کتنی پڑھ لو گے؟ ایک آدھی پڑھ لیں گے جی، ایک پڑھ لیں گے جی۔ اچھا فرمایا ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے پابندی نہیں لگانی، جو ہم چاہیں گے ایک پڑھ لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جو چاہو ایک پڑھ لو۔ کون سی پڑھو گے جی؟ فلاں پڑھیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، آؤ ہاتھ بڑھاؤ اسلام قبول کرو۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہی لوگ جنہوں نے کہا تھا ہم ایک پڑھیں گے، وہ 5 نمازیں با جماعت اور تہجد گزار بن گئے۔ تو یہ بھی طریقہ تبلیغ ہے، یہ بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو آغاز کر لیجیے، رات کو شروع کر لیجیے، 2 سے شروع کر لیجیے، 12 تک نہ جائیے، 2 سے شروع کر لیجیے۔ آج 2 پڑھ لیں، کل کوشش کریں دل کرے تو 4 کر لیں، نہیں تو ابھی 2 ہی کوئی چلائیں جب تک دل چاہے، اور جب دل گئے نہیں اب ذرا تھوڑا سا اور بڑھا لیجیے، پھر اور بڑھا لیں جتنا دل چاہے، پھر تھوڑا سا اور بڑھا لیں، چاہے اس میں جتنا وقت لگ جائے، لیکن جب وہ اس ذوق کے ساتھ سجدہ ادا کیا جائے گا، بوجھ سمجھ کے نہیں محبت کے ساتھ ادا کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگا۔ آگے فرمایا گیا اللہ اکبر وسبحہ لیلا طویلا، اور رات طویل اگر مل جائے، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ میں نے یہ بتایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، یہ قرآن نے بھی طریقہ تبلیغ رکھا ہے، حالانکہ وہ جو آخری اگلا حصہ ہے وہ پہلے بھی آ سکتا تھا، لیکن نہیں، ترتیب رکھی۔ فرمایا پہلے ایک سجدے پہ آؤ، پھر اگر آگے محبت والا پہلو بڑھتا جائے اور لمبے سجدے مل جائیں تو پھر اس کو بھی بڑھا لیجیے،
لمبے سجدے مل جائیں، فرمایا وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، لمبی رات مل جائے تو پھر خوب اس کی تسبیح بیان کیجیے، خوب اس کو یاد کیجیے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ آگے فرمایا گیا اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ، بے شک یہ لوگ جو جلدی آنے والی ہے، دنیا ملنے والی ہے، اس کو عزیز رکھتے ہیں، دنیا کی محبت میں وارفتہ ٹوٹے پڑے ہیں اور ان سجدوں کی لذتوں سے ناآشنا ہیں، اس سے بے بہرا ہیں اور دنیا کی محبت میں خوب ٹوٹے جا رہے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے ایک بڑا بوجھ والا دن جو ہے، جو آنے والا ہے، اس کو چھوڑ کے بیٹھے۔ فرمایا اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ بوجھ والا دن کیا ہے تو فرمایا ان کی ساری راتیں جو ہیں وہ طویل سجدوں میں گزر جائیں۔ مانتے ہیں، ہم سارے مانتے ہیں، ظاہر ہے وہ دن ثقیل آنا ہے، وہ بار گراں آنا ہے، وہ مشکل دن آنا ہے، ہم سارے مانتے ہیں، لیکن ایک زبان سے اقرار ہے، ایک دل سے تصدیق اور عمل سے اس کی گواہی ہے۔ یاد رکھیے گا، عمل سے گواہی جو ہے یہ سب سے بڑی تصدیق ہوتی ہے۔ انسان جو ہے نہ بولے لیکن اس کا عمل اس کی گواہی دے جائے تو یہ وہ گواہی ہے جو رب کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، سب کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ دنیا کی محبت میں تو یوں ٹوٹے جا رہے ہیں، دنیا کے لالچ میں تو یوں پڑے جا رہے ہیں کہ سجدوں کو بھی بھول گئے، اور اس سجدوں کو بھولنے کا اندازہ نہیں ہے کہ کل پیچھے ایک بہت وزنی دن آنے والا ہے، بڑا بوجھ والا دن آنے والا ہے، اور وہ بوجھ والا دن کیا ہے؟ وہ موت کا دن ہے۔ اور موت کے بعد بوجھ والا دن کون سا ہے؟ میزان والا دن ہے، جس دن میزان لگ جائے گا، ترازو اللہ کا تو بالقسط ہے، عدل والا ہے، ترازو کے ساتھ جو اعمال تولے جائیں گے اور وہاں پر ذرہ برابر برائی اور ذرہ برابر اچھائی ہر انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ فرمایا اس وقت یہ کہیں گے کاش ہم نے ہر رات کو ہی طویل رات سجدہ والی بنا دیا ہوتا، لیکن اب وقت نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، رات کے اس پہر میں جب آپ کو موقع ملے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی، آغاز میں ایسا کر لیں، پھر اس کے بعد ایک اوقات ہیں جو آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قرب کے لیے وہ بتائے ہیں، پھر اس کی طرف آگے منزل کا سفر کر لیں گے، لیکن آغاز میں اس بات پہ تھوڑا سا توجہ دے لیجئے کہ ہم نے رات کے کسی پہر میں اٹھ کر اس مالک کو یاد کرنا ہے۔ آغاز میں ایسا ہی ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری سنتیں ہمارے سامنے رکھی۔ پہلے آپ نے رات کے پہلے پہر، 3 پہر تھے، پہلے پہر میں اللہ کے حضور سجدے کیے، پھر آپ نے رات کے درمیانی والے پہر میں سجدے کیے طوالت میں، پھر رات کے آخری پہر میں سجدے طوالت میں کیے۔ رب نے فرمایا یہ جو آخری والا پہر ہے محبوب ہمیں یہ بہت زیادہ پسند ہے، ہمارے لیے تو ہر سنت موجود ہے، تو ہم بھی ایسے ترتیب بنا لیں، پھر اس پچھلے پہر والی ترتیب کو قابو کر لیں، پھر اس میں آغاز جیسے میں نے ترتیب بتائی 2 سے کر لیں، 4 سے کر لیں، 6 سے کر لیں، 8 سے کر لیں۔ آغاز میں ایک مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھ لیں ہر رکعت میں، پھر اس کو بڑھا کر 3 پہ لے آئیں، پھر اس کو 5 پہ لے آئیں، پھر 7 پہ لے آئیں، پھر 12 والی رکعت میں 12 تک لے چلیں، ایک ترتیب سے، جیسے جیسے ذوق بنتا جائے، اور ذوق بنتا چلا جاتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں بنتا، ذوق بنتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان چاہتا ہے کہ اب یہ بھی میرے لیے اسی طرح ہے جیسے 5 فرض نمازیں، اور اس کے ثمرات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ثمرات ہیں۔ انسان اگر اس کو اس ذوق اور شوق میں ادا کرے تو یقیناً انسان اللہ تعالیٰ کے اس قرب والے مقام میں ضرور سفر کرنے والا مسافر بن جاتا ہے، جو اس کے ذات تک پہنچنے میں بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں
رات کے پہر میں سجدہ نصیب فرمائے، اور ذوق والا سجدہ نصیب فرمائے، شوق والا سجدہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگر لمبی رات میں لمبے سجدے نصیب فرمائے تو یہ اس کا اور کرم بالائے کرم ہوگا۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔